کل دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور کو امریکہ کے وزیر دفاع کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوز میں کل قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک 17 سالہ فلسطینی شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو شہزادہ معتب بن عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے بھی شہزادہ معتب بن عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود کی والدہ کی وفات پر خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے نام تعزیت کے برقی پیغام روانہ کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے کمبوڈیا کے بادشاہ نورودم سیامونی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے کمبوڈیا کے بادشاہ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام رواں کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سن کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزرائے مملکت برائے امور کابینہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے سربراہی سطح پر عرب لیگ کونسل کے 31ویں باقاعدہ سیشن کے اجلاسوں کا خیر مقدم کیا جو الجزائر کے دارالحکومت میں نومبر کی 1 اور 2 تاریخ کو منعقد ہوا۔ صاحب سمو نے اس میں شرکت کی۔ کابینہ نے اس بات کی توثیق کر دی ہے کہ سربراہی اجلاس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ مشترکہ عرب اقدام کو فروغ دینا، عرب یکجہتی کے جذبے کو پروان چڑھانے اور اہم عرب مسائل خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے کے حل کے معاملے میں ایک نیا نقطۂ آغاز ہے۔ کابینہ نے سربراہی اجلاس کے انعقاد کے لیے موزوں ماحول پیدا کرنے میں الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کی کوششوں کی تعریف کی۔ کابینہ نے اجلاس میں قطر کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کی اہمیت میں عرب موقف کی تعریف کی اور اس عالمی ایونٹ کو ممتاز انداز میں منعقد کرنے کے سلسلے میں قطر کی صلاحیت اور کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اس ایونٹ کے بارے میں شکوک و شبہات کے بدنیتی پر مبنی جاری مہم کو مسترد کیا۔ بعد میں کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد ال عطیہ نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کی مشترکہ دفاعی کونسل کے 19ویں اجلاس میں شرکت کی جو جی سی سی کے ہیڈ کوارٹر ریاض میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران کونسل کے ورک پروگرام کے سلسلے میں کیے گئے فیصلوں اور سفارشات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سعودی عرب میں قطر کے سفیر بندر بن محمد ال عطیہ اور قطر کی مسلح افواج کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد ال عطیہ کو امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔
جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان عسکری شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا ہے۔ قطر نے خلیج کے ملکوں کی تعاون کونسل GCC کے وزرائے داخلہ کے 39ویں اجلاس میں شرکت کی، جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ وزارت داخلہ کے انڈر سیکریٹری اور لخفیہ فورس کے کمانڈر میجر جنرل شیخ عبدالعزیز بن فیصل الثانی نے اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینے، مشترکہ گلف سیکیورٹی کے عمل کے نتیجے میں جو کچھ حاصل کیا گیا ہے اسے عملی جامہ پہنانے، مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنے، سیکیورٹی کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے کیے سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل بغداد میں عراق کے صدر عبداللطیف راشد سے قطر کے سفیر خالد بن حمد السلیطی نے ملاقات کی، جس کے دوران دو ملکوں کے درمیان دو طرفہ ریلیشنز اور خطے کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذاکرات شروع کیے جانے سے متعلق کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کے سفیر نے دونوں ملکوں کے باہمی مفادات کے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ عراق کے صدر نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے انعقاد میں قطر کی بھرپور کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ایونٹ کا انعقاد قطر اور تمام عربوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور عالمی سطح پر اس کی مثبت عکاسی ہوگی۔ اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم یونیسکو میں عرب ملکوں کے گروپ نے کل سفیروں کی سطح پر اپنے باقاعدہ اجلاس کے دوران ایک بیان جاری کیا جس میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی پر قطر کو مبارکباد دی گئی ہے اور اس ٹورنامنٹ کی کامیابی کے لیے حکومت قطر کی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے۔ قطر سینٹرل بینک نے کل فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے یادگاری بینک نوٹس جاری کیے ہیں۔ اس موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود الثانی، فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو، وزراء، معزز شخصیات، ریاستی حکام اور سفراء نے شرکت کی۔ سینٹرل بینک کے گورنر نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے یادگاری نوٹ بینکنگ سیکٹر کی جانب سے ایک اہم کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یادگاری نوٹس نیشنل لوکل بینکوں اور ایکسچینج ہاؤسز میں دستیاب ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ لبنان کی نگراں حکومت کے وزیر برائے قومی دفاع مورس سلیم نے قطر اور لبنان کے برادرانہ گہرے تعلقات کی تعریف کی ہے اور قطر کی جانب سے مشکل حالات میں لبنان کی حمایت اور مدد فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی Q&A کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں لبنانی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ قطر نے ہمیشہ لبنان کی مدد کی ہے اور بحران کے وقت وہ اس کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ لبنان کے عوام اس کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے وبائی بیماری کووڈ-19 کے دوران قطر کی جانب سے لبنان کو دی گئی طبی امداد اور اگست 2020 میں بیروت کی بندرگاہ پہ ہونے والے دھماکے کے بعد قطر کی جانب سے فراخ دلانہ مدد کو سراہا۔ انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی ہدایت پر لبنانی فوج کی مدد کے لیے قطر کی جانب سے $60 ملین کی رقم کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے لبنان کی فوج کی سیلریز کی ادائیگی کے لیے قطر کی مدد کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوز میں کل قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک 17 سالہ فلسطینی شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں آنسو گیس کے گولے داغے جانے کی وجہ سے بہت سے افراد سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے شام کے صوبے ادلیب میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپس میں سلسلہ وار بم دھماکوں اور توپے
खाने के हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जिनके नतीजे में कम अज कम 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के तर्जुमान का कहना है कि ये सख्त मौसमी हालात, ख़राब इंसानी और मुआशी सूरत हाल और इलाके में हैज़े की वबा की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने श्रीलंका में खुराक के बिगड़ते हुए बहरान से खबरदार किया है और इंकशाफ किया है कि फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत वाले अफराद की तादाद दुगनी होकर 3.4 मिलियन तक हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका में 6 मिलियन अफराद को शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। कल कतर की ओलंपिक टीम ने जद्दा सऊदी अरब में वेस्ट एशिया फुटबॉल फेडरेशन वेफ 23 में चैंपियनशिप के तहत खेले गए मैच में ओमान की टीम को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस की डिफेंडर अमरीकी प्लेयर क्रेस रिचर्ड्स ने सोशल मीडिया पर अपनी इंजरी की वजह से फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में शिरकत न करने का ऐलान किया है और बहुत अफसोस का इजहार किया है। रिचर्ड की टांग जख्मी हो गई थी और वो कतर रवानगी के लिए बरवक्त सेहतियाब ना हो सके। और पाकिस्तान के ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की हाफ सेंचुरीज की बदौलत पाकिस्तान की टीम कल खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। दूसरे सेमीफाइनल में अब पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड या भारत की टीम से होगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर ने सऊदी अरब के बादशाह को ताज़ियत और कंबोडिया के बादशाह को मुबारकबाद का पैगाम इरसाल किया है। कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर को अमरीका के वजीर दिफा की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में कल काबिज इसराइली फौज की फायरिंग से एक 17 साला फलस्तीनी शहीद और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। रेडियो कतर FM 107 से खबरों का आज का पहला नशरिया खत्म हुआ। न्यूज़ प्रोड्यूसर महमूद अहमद और स्टूडियो से इंतखाब आलम, जाबिर अहमद और माविश खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।